أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیات میں ایک تو ہم نے وضو کا طریقہ اور اسی طرح غسل
اور ان کا جو متبادل ہے تیمم اس کے بارے میں پڑھا، اور اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے حلال و حرام جو چیزیں ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بتا دینا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، تم نے وضو کیسے کرنا ہے، تم نے غسل کیسے کرنا ہے یا تیمم کیسے کرنا ہے، تمہیں طہارت کیسے حاصل ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ کا بتا دینا، یہ گویا کہ اللہ کی ہمارے اوپر ایک نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی انعام کو یاد کروایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ کون سی نعمت؟ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو حرام تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو تم اس نعمت کو یاد کرو۔ اور پھر اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس لفظ کو استعمال کیا تھا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمت کی اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں گے تو ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور اللہ کے بارے میں ہمارے اندر خشوع اور عبودیت پیدا ہوگی۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے تو پھر نہ شکری کا جذبہ اور نہ شکری پیدا ہوگی، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ ایک بندہ اگر یہ نعمتیں گننا شروع کر دے کہ اللہ نے مجھے نظر دی ہے، بینائی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، کان، ناک، زبان، اور پھر صحت مند جسم، خوبصورت چہرہ، اگر آپ یہ ساری نعمتیں یاد کریں گے تو اللہ کا شکریہ آپ کی زبان پہ آئے گا، خود بخود ہی اللہ کی شکریہ کے جذبات جو ہیں وہ آپ کی زبان پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان نعمتوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے، ان کو کوئی یاد نہیں کریں گے، ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کے بارے میں وہ محبت کے جذبات، وہ شکریہ کے جذبات جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے جو نعمتوں کو یاد کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی نابینا شخص کو دیکھیں تو اپنی آنکھوں کو یاد کریں، جب بھی کسی بہرے شخص کو دیکھیں تو اپنے کانوں کو یاد کریں، جب بھی کسی گونگے کو دیکھیں تو اپنی زبان کو یاد کریں، جب بھی کسی ہاتھ کٹے ہوئے شخص کو دیکھیں تو اپنے ہاتھوں کی نعمت کو یاد کیا کریں۔ اور جب بھی آپ ہسپتال میں جائیں وہاں پہ بیڈوں پہ پڑے ہوئے دائمی مریض، کئی مریض ایسے ہیں کہ سال ہا سال سے وہ چارپائی پہ پڑے ہوئے، اور پھر وہاں پہ ایکسیڈنٹ شدہ جو لوگ ہیں، کسی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کئی کومے کے اندر پڑے ہیں، کئی موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھ کر جو اللہ نے آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائی، آپ کو ایکسیڈنٹ سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے آپ کو بچا کے رکھا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی جب کسی دوسرے کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو کیا ہمارا نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا بندہ بیمار ہو سکتا ہے تو ہم نہیں ہو سکتے؟ کوئی دوسرا بندہ بہرا، گونگا، اندھا، نبینا اور ہاتھ کٹا یا اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ٹانگ کٹ جائے، کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم اس فضل کو یاد کریں گے تو اللہ کے شکرانے کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو بھی یاد رکھو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ وہ کیا وعدہ
ہے اذ قلتم سمعنا و اطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی. یعنی اللہ کے ساتھ تم یہ وعدہ کر چکے ہو کہ یا اللہ تو جو کچھ ہماری طرف بھیجے گا ہم اس کو سنیں گے بھی اور اس کی فرما برداری بھی کریں گے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. تو یہ جو تمہارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، جہاں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، نتیجے کے طور پر اللہ کے وعدے کو بھی یاد رکھنا ہے. جب انسان اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وعدہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک بندے کے آپ کے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہوں تو اگر آپ ان احسانات کو یاد رکھیں گے تو آپ اس کی بات بھی مانیں گے. لیکن اگر آپ ایسے ہی احسان فراموش ہیں، آپ اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، تو پھر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے جی وہ آپ نے تو اپنے مطلب کے لیے یہ کام کیا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر جو بھی انعام کیا ہے وہ خالص اللہ کا انعام ہے. وہ ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے یا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اگر ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو کوئی اللہ کا نقصان ہو رہا تھا، یا اللہ رب العزت کو ہم سے کوئی قرض نہیں لینا تھا یا کوئی چیز نہیں لینی تھی. دنیا میں تو ہم مفاد کے تحت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا عطیہ ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کہ ہم اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار، اللہ رب العزت کے اطاعت کرنے والے بن کر ہم زندگی گزاریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. جلوت کے اندر، خلوت کے اندر، اپنی تنہائی کے اندر، اپنی مجلس کے اندر، جہاں کہیں بھی تم موجود ہو، اپنی دکان، ملازمت، گھر، باہر سڑک پر، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ اللہ سے ڈرتے رہیں. اور یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی آ جاتا ہے وہ انسان کہیں چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا ہے. سب کے سامنے تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ چھپ کر بھی گناہ نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے منظر سے ڈر گیا، یعنی جس نے یہ سوچ لیا کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تپش سے جو ہے تانبے کی بن چکی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اور پھر اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو میری کیا حالت ہوگی. جو بندہ یہ منظر سوچ کر ڈر اٹھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے 2 جنتیں رکھی ہیں. یہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر 2 آنسو نکال دیتا ہے تو وہ 2 آنسو جو ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ کو بھسم کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی اور ڈر کا جو ہے انعام ہے، جو اللہ رب العزت نے متقین کے لیے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ کا تقوی ہر وقت دل میں رکھنے والوں کے لیے. اور یہ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ التقوی ہا ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی دل کے اندر ہے. یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے جو سب کو نظر آئے، یہ اللہ اور بندے کا اب آپس کا معاملہ ہے. آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ اس چیز کو نہیں جانتا ہے. اس لیے اس کو زیادہ پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، ہر چیز کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو ہمارے دلوں کے راز اور بید بھی جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے تمہارے دل کے اندر کیا بات ہے. زبان سے تم جو مرضی ادا کرتے رہو، عملاً جو مرضی کرتے رہو، لیکن اللہ یہ جانتا ہے کہ اگر تم یہ نیکی کا کام کر رہے ہو تمہارا مقصد کیا ہے. اللہ کی رضا مقصد ہے یا شہرت اور ریاکاری مقصد ہے؟ تم جہاد کر رہے ہو، اللہ کی رضا مقصد ہے یا شہرت اور ریاکاری مقصد ہے؟ تم سخاوت کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، کیا تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے یا شہرت اور ریاکاری ہے؟ وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر 3 بندوں کو پھینکا جائے گا. ایک شخص مجاہد ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور پھر اپنی جان کو قربان کر دینے والا. اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے
تو نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، بتا تیرا مقصد کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کہیں گے کہ ضبطا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ میں بہت بڑا دلیر اور بہادر مشہور ہو جاؤں، مجھے گولڈ میڈل مل جائے، مجھے نشان حیدر مل جائے، یا کوئی بھی مجھے دنیا کا انعام مل جائے۔ تیرا مقصد جو ہے وہ میری رضا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ اس سے کہیں گے تو نے جو چاہا تھا، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اوندے منہ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے! شہید کے لیے اللہ نے بڑے درجات اور فضائل رکھے ہیں، بڑے مراتب رکھے ہیں، لیکن ایک شخص جب اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا سارے کا سارا عمل کیا ہے؟ ضائع جائے گا۔ اسی طرح ایک سخی کے ساتھ کیا جائے گا، اسی طرح ایک عالم دین کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ تقویٰ، کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، اور کیا مقصد لے کر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اگر نیکی کرنے کے اوپر بھی آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ رائے گاہ جائے گی، بلکہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی تم انصاف کے ساتھ گواہی کے لیے تیار رہو، اپنے آپ کو قائم رکھو۔ جہاں بھی گواہی دینی پڑے حق اور سچ کی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں وہ میرے والدین ہیں، وہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ میرے دوست و احباب ہیں، یا وہ میرے مسلک کے ہیں، یا میرے گروہ کے ہیں، یا میری جماعت کے ہیں۔ گواہی کیا کون سی دینی ہے؟ سچ کی گواہی دینی ہے، حق کی گواہی دینی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ تمہاری اپنی جان کے بھی خلاف ہو تو پھر بھی تم نے سچی گواہی دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات دی گئی ہیں، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، ظلم کرتے ہوئے کسی کا مال نہیں کھانا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کونوا قوامین، تم کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ ہمیشہ انصاف کی گواہی دو، جو بندہ حق پر ہے اس کے حق میں گواہی دو، اور جو بندہ غلط ہے اس کے خلاف گواہی دو، جو آپ جانتے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ نے گواہی کو بدلنا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جس طرح زنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کبیرہ گناہ ہے، باقی بڑے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے جھوٹی گواہی بھی ایک کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ فریق مخالف تمہاری دشمن قوم ہے تو ان کے دشمن قوم ہونے کی وجہ سے تم نے ناانصافی نہیں کرنی ہے، پھر بھی عدل کرنا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے، دونوں کا جھگڑا عدالت میں آ گیا ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ گواہوں اور شہادتوں کی بنیاد پر جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اور یہ اسلامی عدالتوں میں کیا، ایک طرف مسلمان ہوتا تھا، ایک طرف یہودی ہوتا تھا، فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ بلکہ ایک موقع پر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دوسری طرف ایک یہودی تھا، تو قاضی شریح نے جو فیصلہ کیا وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ تو یہ اسلامی عدالتوں کا ترہ امتیاز تھا، اور یہ ترہ امتیاز ہونا چاہیے کہ سامنے جو بھی کھڑا ہے یہ نہیں دیکھنا کون کھڑا ہے، بلکہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے اصولوں کو اور شہادتوں کو، گواہوں کو سامنے رکھ کر، اور پوری کوشش کرنی ہے، اجتہاد کرنا ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں۔
تو جو آپ کو سمجھ آئے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ میری مخالف برادری کا ہے، میری مخالف جماعت کا ہے، میرے مخالف مسلک کا ہے، یا میرے مخالف مذہب کا ہے، یا میرے دشمن جماعت کا ہے. جو بھی معاملہ ہے اس چیز کو آپ نے نہیں سوچنا، بلکہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، حمزہ بھی بدل دے ذرا ایک منٹ، بدل کے چیک کر، شور زیادہ ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا تم انصاف کرو، هو اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی جب آپ کو اللہ نے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، تو تقوی اختیار کرنے کے لیے یا تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیشہ عدل کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا جج، عدل و انصاف کرنے والا حکمران کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا جو آدمی ہے وہ کل قیامت کو اللہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی ان کو عزت دیں گے. لیکن جو ظلم کرنے والا ہے، جان بوجھ کر ظلم کرنے والا، صرف اس بنیاد پر کہ جی یہ مخالف تو، یہ تو میرا دشمن آدمی ہے، یہ تو میری مخالف جماعت کا آدمی ہے، اور یہ میرا دوست ہے، یا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ میری مسلک اور میری جماعت کا بندہ ہے. تو اگر ان بنیادوں پر کوئی آدمی ناانصافی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو ایسا آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی روشن تعلیمات اور عالمگیر اور سورج اور چاند جیسی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ اگر یہ تعلیمات کافر بھی جب پڑھ لیں یا سن لیں تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ جو واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا، تو اس واقعے پہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ کیسی عظیم عدالت ہے کہ ایک طرف امیر المومنین کھڑا ہے، اتنے لمبے چوڑے رقبے کا خلیفہ، اور دوسری طرف ایک عام انسان، اور وہ بھی یہودی. لیکن قاضی نے جو فیصلہ کیا وہ حق اور سچ پر مبنی فیصلہ کیا، لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل و انصاف کرو، یہ تمہارا عدل و انصاف جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، یہ اللہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی جس دل میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پولیس کی، تھانے کی، کیمروں کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے. وہ ہر جگہ گناہ سے بچتا ہے. وہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا ہے، وہ چوری زنا ڈکیتی نہیں کرتا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو پسٹل لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کا مال چھین کر بھاگ جاتے ہیں. کیا ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے؟ جس کو اپنی موت یاد ہے اور جس کو اللہ رب العزت یاد ہے، وہ انسان کبھی کسی کا حق نہیں کھا سکتا. وہ 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی سے اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ چھین کر لے جائے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ مال ملنا مشکل ہو جائے تو قتل کر دیتے ہیں. کئی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ان کے لیے انسان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے ان کے نزدیک. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خوب باخبر ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. تو گویا کہ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہارے دل کی حالت سے بھی باخبر ہے. تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم دماغ میں کیا سوچ رہے ہو، اللہ اس سے بھی باخبر ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور ان کا انجام اور اہل کفر اور ان کا انجام بیان فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اللہ نے پیچھے بہت سارے احکام بیان کیے، تو احکام کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان احکامات کو عمل کرنے والوں کا انجام بھی بیان کر دیا اور ان کا انکار کرنے والوں کا بھی انجام بیان کر دیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور عمل صالح کرو گے. عمل صالح دیگر بھی بہت سارے عمل صالح ہیں، لیکن جو ہم سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک پڑھتے آئے ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرنا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی عمل صالح ہے.
تو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان کو کیا ملے گا؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تو اب یہ اللہ نے دونوں طبقے، مومنوں کو اور کافروں کو، اور ان کے انجام دونوں کو اللہ نے بیان فرما دیا، اور پھر ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ اب تم جنت کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو یا جہنم کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو، اللہ کی تعلیمات کو اپنانا چاہتے ہو یا شیطان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو یا اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہو، خیر کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو یا شر کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو۔ دونوں رستے تمہارے سامنے واضح ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ خیر پہ رستے پہ چلو گے، اچھے رستے پہ چلو گے، تمہارے لیے اللہ نے خوبصورت جنت رکھی ہے، اور اگر برے رستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے ہولناک اور بہت ہی شدید قسم کی اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تیار کی ہے۔ جی ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے وعدے کو بھی یاد کرو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ وعدہ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے یا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے اللہ سے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بید، سینوں کے راز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، تم ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ کس چیز پر؟ شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خوب باخبر ہے، بما، ان تمام اعمال سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ لہم مغفرہ، کہ بے شک ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو بھی یاد رکھو جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے جو کچھ سنا ہم اس کو مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، قائم ہو جاؤ، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بما تعملون، جو تم جو بھی عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو